نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ اب پہلا ہمارا تعارفی سیشن آپ لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے، جس میں ہم لوگوں نے بتایا تھا، ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ آج کل کی جنریشن کو گائیڈ کرنا ہے، اور جو ہمارے معاملات، جس میں ہم لوگوں نے 3 ٹاپک ڈیسائیڈ کیے تھے۔ اس میں ایک تھا ہمارا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا تھا جو ہمارے فقہی مسائل جو کہ ہماری ایک شدید ضرورت ہے وقت کی، اور تیسرا تھا روحانی علاج، جو کہ آج کل ہمارے بہت سی مائیں بہنیں پریشانیاں جو گھروں میں ہیں، یا ہمارے جو بزرگ ہیں کما رہے ہیں ان میں رزق میں برکت نہیں ہے، تو ہم لوگ ان چیزوں کو بھی لے کے ڈسکس کریں گے۔ تو آج جو ہمارا پہلا سیشن ہونے جا رہا ہے وہ ہے روحانی علاج کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ باقر العلوم کے محتمی صاحب۔ تو چلیں چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے روحانی علاج کے حوالے سے۔ اس کے میرے کچھ کوشچن ہیں آپ سے، جو کہ پبلک کے اوپینین بھی ہیں، ان کی کوشچنز ہیں۔ تو ان میں جو میرا سب سے پہلا کوشچن ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ جو دم ہے، درود ہم لوگ کرتے ہیں، جو آج کل ہمارا کچھ پیر صاحب پڑھنا وغیرہ، ٹھیک ہے، دم کی اسلام میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ کچھ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، تو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ مجھے اس کا جو آنسر وہ ہماری، تاکہ آڈینس کو اس چیزوں کے بارے میں کلیئرنس ہو سکے۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جی محترم مبشر قادری صاحب، یہ جو دم درود ہیں آج کل چلتے ہیں، لوگ کرواتے ہیں، کئی لوگ اس کے مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ بڑا ہی ایک اختلافی موضوع ہے، جس پر کوئی لوگ کیا رائے دیتے ہیں، کوئی لوگ کیا رائے دیتے ہیں۔ اگر میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ قرآن حدیث کے اندر اگر غور کریں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، تعلیمات مبارکہ کے اندر تفکر کریں، تدبر کریں، تو یہ بات کھل کے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی حرام یا گناہ کا یا غلط کام نہیں ہے، بلکہ برکت کی نیت سے یہ جائز ہے اور کرنا چاہیے دم، اور اس سے فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام اور جو بزرگان دین ہیں وہ خود دم کرتے بھی تھے اور کرواتے بھی تھے لوگ اس زمانے کے۔ اس حوالے سے میں یہ دیکھ رہا تھا، یہ ایک بہت مشہور زمانہ کتاب ہے عقائد و مسائل کے اوپر، عربی کے اندر ہے۔ اس میں جو کافی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کو وہ ذرا سنا دیتا ہوں۔ عربی کے اندر یہ کتاب ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ دم درود جو ہے وہ ہم کریں گے کہاں سے۔ فرمایا کہ وہ قرآن یا الفاظ سے، قرآن کے جو آیات ہیں ان سے دم درود کرنا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ قرآن کو رب العالمین نے، پاک پروردگار نے شفا کہا ہے، ٹھیک ہے، شفاء للناس کے الفاظ ہیں قرآن پاک کے اندر۔ اور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ پاک کلام نازل کیا، یہ شفا ہے لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اور رحمت ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ بھی ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ مَن لَّمْ يَشْفِ بِالْقُرْآنِ فَلَا شَفَاهُ اللَّهُ، جس شخص کو قرآن شفا نہیں دیتا اس کو اللہ کی جانب سے کوئی شفا نہیں ہے۔ اگر قرآن سے آپ شفا حاصل نہیں کر پا رہے تو پھر آپ کو کہیں سے بھی شفا نہیں ملے گی۔ اچھا، اب اس قرآن کی شفا کی 2 صورتیں بیان کی ہیں بزرگان دین نے۔ فرمایا ایک ہے القرآن شفاء للداء والقرآن شفاء لصداء القلوب جلاء للقلوب۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو قرآن ہماری جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، دوسرا یہی قرآن مجید ہماری دل کی بیماریوں کا علاج، یعنی روحانی علاج ہے۔ تو اور اولی مقصد جو قرآن کا ہے وہ دل کی جلا ہے۔ سیاہ دل اور جو ظالم اور جو ہے وہ مشرک دل تھے اس زمانے کے، جس زمانے میں پاک کلام اترا، تو آ کے اللہ کے پاک کلام نے لوگوں کے دلوں کے زنگ دور کر دیے، جو سخت دل ان کو نرم کر دیا، جو اندھیروں میں بھٹک رہے تھے قرآن کے نور سے وہ چمک اٹھے۔ ہاں، تو یہ ہے کہ جلاء للصدور، یہ قرآن
کا اولی مقصد ہے کہ دلوں کو روشن کرنا، دلوں سے کفر کی تاریکی دور کرنا، شرک کی تاریکی دور کرنا، یہ ہر طرح کی جو دلی روحانی بیماریاں تھیں نا، روح کو مصفہ مکفہ اور پاکیزہ بنا دیا قرآن کا۔ یہ اولی مقصد جو شفا ہے نا وہ اس معنی کے اندر ہے کہ وہ دل سے کفر، بغض، حسد، کینہ، عناد، فساد، اس طرح کی ساری چیزیں قرآن نکالنے کے لیے شفا ہے دلوں کی، پہلے نمبر۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے کہ شفاء للدائی، آپ کی جسمانی بیماریوں کا بھی اس میں علاج ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر بھی دو پہلو آ جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے قرآن مجید کو فقط اس پوائنٹ آف ویو سے لیا ہوا ہے کہ فقط قرآن پڑھو، آیتیں پڑھو اور پھوکے مارو۔ یہاں کوئی جناب کوئی فوت ہو گیا، اس کو ایصال ثواب کرنے کے لیے قرآن کھول کے ختم پڑھوا لو۔ یہاں جناب اور کوئی مقصد نہیں ہے قرآن پاک کی، اس کی حقیقت کو اور دلوں کی پاکیزگی اور شفا کا، صرف یہی جناب دنیاوی مقاصد یا جسمانی مقاصد یا ختم درود مرگ ہو گئی اور دم درود کی حد تک، تو یہ خالی ایک پہلو کو پکڑنے بھی درست نہیں ہے۔ قرآن کے میں نے بتایا دونوں پہلو ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں قرآن حکیم کے اندر جو شہد ہے نا اس کو بھی شفا کہا گیا ہے، شہد، مکھیوں کا شہد۔ تو اب بزرگ مثال دیتے ہیں کہ دیکھو شہد تب تک آپ کو شفا نہیں دے گا جب تک اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے، کھائیں گے نہیں، چکھیں گے نہیں، خالی شہد کا نام لیتے رہیں تو کبھی ہو جائے گا آپ کی شفا۔ فرمایا ایسے قرآن پاک پر بھی جب عمل کریں گے، اس سے دل کی جلا لیں گے تو پھر آپ کی جسمانی بیماری میں دور ہوگی، روحانی بیماری میں دور ہوگی۔ تو یہ دونوں پہلو مد نظر رکھنے چاہیے ہمیں کہ قرآن جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس پر عمل بھی ساتھ ہو۔ الفاظ قرآنی، فقط الفاظ قرآنی بھی بڑی عظمت رکھتے ہیں، بڑی شان رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الفاظ۔ اچھا کئی لوگ یہاں پر دیکھیں نا، اسلام ایک اعتدال کا دین ہے، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ ایک جانب چلے جاتے ہیں، ہمارے آج کل کے جو پیر فقیر دو نمبر لوگ ہیں، وہ خالی قرآن سے بھی دم نہیں کرتے۔ اگر قرآن سے بھی دم کریں تب بھی بات بن جائے، پتہ نہیں کیا وہ اوٹ پٹانگ منتر پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ تو بالکل میں بتاتا ہوں آپ کو آگے۔ قرآن کو استعمال کرتے ہیں لیکن وہ فقط دم درود کی حد تک، ظاہری حد تک ہے، جبکہ یہ دلوں کی جلا ہے، اس کو روحانیت کے لیے، اس کو اپنے دل کی معاملات، دل کی دنیا ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے اعمال درست کرنے کے لیے بھی پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، دونوں پہلو ساتھ رکھنے چاہیے۔ تو کئی لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو قرآن ہے یہ اس کے الفاظ ظاہر طور پہ کوئی فائدہ نہیں دیتے جب تک عمل نہ کرو، حالانکہ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا یہ افراط و تفریط ہو رہی ہے نا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ شفا دیتا ہی الفاظ سے ہے اور الفاظ جسمانی طور کے لیے فائدہ کے لیے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جسمانی طور کے لیے ہے ہی نہیں، افراط و تفریط۔ تو اس میں ایک ہمارے بزرگ مثال دیتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کوئی سائنسدان تھا، اس نے یہ اعتراض کیا تھا کسی اللہ کے ولی سے، بزرگ سے، کہ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کا جو ذکر ہے، خالی الفاظ یہ دلوں میں تاثیر ڈالتے ہیں، جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں، میں نہیں مانتا اس کو، الفاظ کو حیثیت نہیں رکھتے، اس کے جو اصلی تاثیر ہے، جو حقیقت ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا نام ہے اس اللہ کے خالی لفظ کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ولی نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑا سا وقت گزر گیا، اللہ کے ولی کسی کام سے گئے، واپس آئے نا، تو واپس آتے ساتھ ہی کہا وہ گدھا کدھر ہے جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال کیا تھا، وہ گدھا کدھر ہے جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال کیا۔ اب وہ جس نے سوال کیا تھا وہ اٹھا، اس کے کان لال، اس کا چہرہ لال، اور وہ اس کے رنگ اڑے کہ میں اتنا بڑا سائنسدان ہوں، میرا خیال بولی سینا کے بارے میں یہ کہانی ہے یا کوئی اور سائنسدان ہے۔ تو وہ بڑا ہی متغیر اس کا چہرہ، اور ہمیں پریشان نہ ہو، ہم نے تجھے تیرے سوال کا جواب دینے کے لیے کھڑا کیا ہوا، تو جواب میں کہا وہ کیا؟ کہا دیکھ گدھے کے لفظ کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ تیرا رنگ بدل رہا ہے، تو اللہ کے ذکر اور اس کے نام اور قرآن کے الفاظ میں اتنی طاقت نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہے۔ تو خیر یہ ایک ابتدائی بات تھی، وہ میں نے کر دی۔ اب ذرا آئیے، لکھا ہوا ہے کہ اجمع العلماء على جواز الرقی عند اجتماع ثلاثة شروط۔ لکھا ہوا ہے، یار میں عربی بات اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ لوگوں کو ذرا اعتقاد آ جائے کہ یہ ہم جو آپ کو پورے پروف کے ساتھ وہ جو ہے وہ حوالہ جات کے ساتھ بات سمجھا رہے ہیں۔ علماء حقہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ 3 شرطوں کے ساتھ دم کرنا جائز ہے۔ 3 شرطیں ہیں، یہ خیال کرنا آپ نے، یہ 3 شرطیں اگر یہ پائی جاتی ہیں تو پھر یہ دم درود قرآن پڑھ کے ذکر اذکار کر کے کسی کو پھونک مارنا شفا کی غرض سے، وہ شفا چاہے جسمانی، اس کی بیماری چاہے جسمانی ہو یا روحانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ دم کر سکتے ہیں۔ وہ 3 شرطیں ذرا غور کریں کیا ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو آپ دم کریں گے نا وہ اللہ کے کلام سے ہو یا اللہ کے صفاتی اور ذاتی ناموں سے ہو، ٹھیک ہے جی، پاکیزہ ناموں سے، ذکر و اذکار سے، نیک کلمات سے جن کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، وہ کلمات جن کے پڑھنے سے، اور ان کے اندر سب سے بلند مرتبہ کلام
کلمات تو قرآن کی ہے نا، لہٰذا اول نمبر پر جو آپ دم درود کریں وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے کریں، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط اس کے اندر ہے ان یکون باللسان العربی، کہ وہ الفاظ جو آپ پڑھیں گے وہ عربی زبان کے ہوں، وہ اوٹ پٹانگ، وہ جنتر منتر کوئی اور کسی زبان کے نہ ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ واقعی پاکیزہ کلمات ہیں اور اس کو معنی مفہوم پتہ ہو۔ لیکن نا ہندوؤں کے بڑے بڑے منتر ہیں عجیب و غریب، اور آپ وہ گنگنا رہے ہیں اور وہ دم کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا پتا وہ شرکی الفاظ ہوں۔ تو دوسری شرط یہ کہ عربی کے اندر ہونا چاہیے آپ کا دم، عربی الفاظ ہونے چاہیے۔ اور تیسری اس کی شرط یہ لکھی ہے کہ وَأَن يَعْتَقِدَ أَنَّ الرَّقِيَّ لَا تَأْثِيرَ لَهَا بِذَاتِهَا بَلْ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى، یہ سب سے اہم بات ہے کہ دم کرنے والے کی اور کروانے والے کی یہ نیت ہونا ضروری ہے کہ مجھے جو شفا ملے گی اس دم سے نہیں ملے گی، وہ اللہ کی ذات ہے، حقیقی مؤثر چیزوں کے اندر اثر ڈالنے والی خدا کی ذات ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ ایک سبب ہے۔ دیکھیں نا کائنات یہ ساری سب اسباب پر قائم ہے نا، اللہ رزاق ہے تو رزق آپ کو آسمان سے آتا ہے، اسباب اپنانے پڑتے ہیں نا۔ تو ایسے ہی بیماری یا بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، وہ دوائی سبب ہے، شفا تو اللہ دیتا ہے، وہ دوائی نہیں دیتی۔ ایسے ہی دم درود کے بارے میں بھی یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ دم نہیں شفا دیتا، شافی رب کی ذات ہے، لیکن یہ دم ایک سبب وسیلہ ہے، جیسے دوائی ایک سبب وسیلہ ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ تین شرطیں ہیں، میرا خیال ہے میں آپ کی بات کا جو نا وہ صحیح جواب دے پایا ہوں گا۔ اس پر ایک میں آپ کو نا حدیث مبارکہ سے دلیل بھی دے دیتا ہوں۔ یہ تو ہم نے سمجھایا اور اجماع امت اور اجماع علماء حق کا بیان کیا نا۔ اجماع علماء بھی ایک فقہی جو اصول اربع ہے نا جن پر یہ سارے مسائل اخذ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی اب ایک علمی مسئلہ ہے اصول فقہ کا کہ جتنے بھی ہم نے اسلام کے اندر جو مسائل مستنبط کیے ہیں، اخذ کیے ہیں، وہ 4 اصولوں کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ہم جو کام کرتے ہیں نا اسلام میں حکم ہے یہ کام کرو یہ نہ کرو، وہ کام کرنا نہ کرنا ہم کہاں سے لیتے ہیں، کیسے معلوم کرتے ہیں؟ وہ 4 اصول ہیں، وہ 4 اصول بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے یا کام نہیں کرنا۔ پہلے نمبر پہ کتاب اللہ کا قرآن بتاتے ہیں کہ یہ کام کرو نہ کرو، اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ہو تو پھر ہے سنت رسول، یعنی حدیث میرے آقا کا عمل قول فعل، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں سنت رسول۔ اگر دونوں سے بات نہ ملے پھر تیسرے نمبر پر نمبر آتا ہے اجماع امت کا، یعنی امت کے بڑے بڑے علماء جس چیز کو جائز قرار دیں وہ جائز ہو جاتی ہے، چاہے وہ قرآن حدیث میں نہ بھی ہو، لیکن وہ اپنی طرف سے بات نہیں کریں گے، وہ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص سے وہ قرآن حدیث کو گہرائی سے زیادہ اشارہ بھی ملتا ہوگا، اس پہ بیٹھ کے وہ رائے قائم کریں گے اور پھر اجماع امت سے وہ اس مسئلے کا جواب دیں گے اور فتویٰ دیں گے کہ اگر اجماع امت بھی کسی مسئلے میں نہ ہو پھر چوتھے نمبر پر قیاس ہے، اپنی عقل سے دیکھو کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ تو یہ اصول اربع کہلواتے ہیں، اسلامی احکام ثابت کرنے کے لیے 4 اصول استعمال ہوتے ہیں۔ تو اجماع امت سے تو میں نے بات کر دی، اب اگر حدیث مبارکہ سنت رسول سے بھی دیکھیں، مسلم شریف حدیث پاک ہے، صحاح ستہ کی جو دوسرے نمبر پہ عالی شان بلند مرتبہ کتاب ہے وہ مسلم شریف ہے، ٹھیک ہے جی، بخاری اول نمبر اور مسلم شریف دوسرا نمبر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اول نمبر مسلم کا، اتنی یعنی کہ یہ معظم کتاب ہے۔ اس کی حدیث پاک حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کننا نرقی فی الجاہلیت فقلنا یا رسول اللہ کیف تری فی ذلک۔ تو عوف بن مالک کہتے ہیں کہ ہم دم درود کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر، تو ہم نے اپنے پاک محبوب کی بارگاہ میں حاضری دی اور پوچھا یا رسول اللہ یہ جو ہم دم درود کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یہ ٹھیک ہے کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو دیکھیے میرے آقا نے کیا فرمایا، فقال اعرضوا علی رقاککم، میرے آقا نے فرمایا عوف لاؤ پڑھو میرے سامنے کیا دم کرتے ہو، کیا پڑھتے ہو دم کے اندر، مجھے سناؤ مجھے۔ تو صحابی نے سنایا تو آپ نے فرمایا لا بأس بالرقی اذا لم یکن فیہ شرک۔ میں آپ کو صحاح ستہ کی صحیح حدیث سنا رہا ہوں مسلم شریف کی، یہ سارے لوگ جو اختلافی فرقے ہیں وہ بھی مانتے ہیں حدیث کی کتابوں کو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عوف ہر وہ دم جائز ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے جس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں۔ یہ تو ہم بنیادی طور پہ پہلی شرط بیان کر کے آئے نا کہ وہ قرآن کی آیات ہونے چاہیے، قرآنی کلمات ہونے چاہیے، تو وہ دم درود جس میں شرک نہ ہو اور مبارک کلمات ہوں، فضیلت والا ذکر ہو، وہ بالکل دم درود جائز ہے، اس میں تاثیر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا مثال دے کر، اور وہ اثر رکھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آپ کا سوال جو ہے وہ پورا ہو چکا ہوگا۔ آخر کے اندر یہ بات بھی نشین کر لیں کہ وہ دم جو ناجائز ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں وہ وہی ہیں جن میں شرکیہ کلمات ہوں یا جس میں عربی زبان نہ ہو اور جنتر منتر پڑھے الٹ پلٹ الفاظ جن کا آپ کو معنی ہی نہیں آتا، تو اس طرح کا دم واقعتاً ممنوع ہے،
بالکل نہیں کرنا چاہیے. آج کل کے یہ جادو ٹونے اور باب عامل بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہرگز ان کو تو سیدھی اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی آتی, چھوٹی سی قرآن کی صورت نہیں پڑھنی آتی, اور دنیا ان کے پاس بھیڑ لگا کے کھڑی ہوئی ہے, تو ان کے پاس کوئی جنتر بنتر ہو سکتا ہے, وہ شرعی دم نہیں ہو سکتا. شرعی دم آپ کسی حافظ قرآن سے, عالم دین سے خود آپ کریں یار. کمال کی بات ہے, لوگ بھاگتے ہیں پیروں بابوں فقیروں کے پاس. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اوراد و اذکار کی جو کتابیں ہیں, ایک حسن حسین کتاب ہے جس میں حدیثیں اور ذکر و اذکار, معمولات, دعائیں, سب کچھ لکھا ہوا ہے. خود محبوب نے فرمایا کہ یہ بیماری ہے تو کیا کرنا چاہیے, یہ حال واقعہ پیش آئے, یہ حادثہ پیش آئے, یہ پریشانی آئے تو کیا دعا کرنی چاہیے, کیا کلمات پڑھنی چاہیے, کیسے دعا مانگنی چاہیے, ہر چیز موجود ہے. اب خود محنت نہیں نہ کرتے تو پھر آپ 2 نمبر لوگوں کے ہتھے چڑھتے ہیں, پھر آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے, وقت بھی ضائع ہوتا ہے, عزتیں بھی ضائع ہوتی ہیں. تو ہم جو یہ سیشن کر رہے ہیں اس کا اولی مقصد یہ کہ آپ خود آگے حاصل کریں. تو میرا خیال ہے واضح ہو چکا ہوگا کہ کون سا دم جائز ہے, کون سا ناجائز ہے, اور کہاں سے کرنا چاہیے, کہاں سے نہیں. جی پھر بھی اگر ہماری آڈینس میں سے کسی کو کوئی فردر کوئی کوشچن ہو, کوئی پوائنٹ ہو, آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہو, تو آپ وہ پوچھنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں ہم لوگ اب بھی اپنے نیکسٹ جو کوشچن ہے. آج میں نے جو مطلب ٹاپک میں سے کچھ کوشچن سلیکٹ کیے تھے, وہ فرسٹ سیشن تھا, لیکن میری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ٹائم آپ لوگ بھی اپنے کمنٹس میں کوشچنس کریں, تاکہ ہم لوگ وہ آپ لوگوں کے سوالات بھی آگے رکھیں اور ہم لوگ ان کا جو جواب ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کر سکیں. تو میرا جو نیکسٹ کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ مطلب دم کے حوالے سے مطلب جو کافی چیزیں ہیں, آلموسٹ تقریباً ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے کہ جو لوگ گلے میں تعویذ وغیرہ پہنتے ہیں, کیا یہ جو گلے میں تعویذ پہننا یہ جائز ہے؟ مطلب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل مطلب لوگوں نے گلے میں تعویذ لٹکائے ہوتے ہیں, پہنے ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ بھی ہے, آئی تھنک وہ میں پڑھ رہا تھا, مسند امام احمد کی ہے, کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. بالکل حدیث پاک. تو یہ جو مطلب آپ پھر اس کو کیسے مطلب آگے الیبوریٹ کریں گے, ایکسپلین کریں گے اس کو؟ تو یہ تعویذ کے حوالے سے کوشچن. تو بالکل حدیث مبارکہ آپ نے صحیح پڑھی. مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک ہے کہ جس نے گلے میں تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا, وہ مشرک ہو گیا. اور آج کل میں نے بھی کچھ لوگوں سے سنا ہے, بلکہ ایک شخص میرے سامنے یہ بحث کر رہا تھا کہ یہ آپ نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے اور آپ تو مشرک ہو گئے, اس نے یہ حدیث پاک پڑھی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے, اور یہ لوگوں کا کم علمی کا ثبوت ہے, جہالت کا ثبوت ہے کہ لوگ گہرائی سے چیزیں دیکھتے نہیں ہیں, اور کسی ایک پوائنٹ آف ویو کو, ایک اینگل سے ایک چیز کو دیکھتے ہیں, اس کی گہرائی کو نہیں جانتے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں نا, کہ جب بندہ آدھی بات دیکھے پوری گہرائی تک اس کے نہ اترے, تو یہ بڑا بگاڑ ہے دین کے اندر. یہ جو ہمارے بالخصوص آج کل یہ جو نوجوان نسل کنفیوزنگ کا شکار ہے نا, اس کا سبب یہی ہے کہ وہ کسی ایک پوائنٹ کو, کسی ایک بات کو گہرائی سے نہیں جانتے ہوتے. اس کا ایک جزیہ کہیں سے سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا ہو گیا. ہاں جی, قرآن پاک کے اندر بزرگ مثال دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا کہ لا تقربوا الصلاۃ, کہ لوگوں نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ قرآن پاک ہے, لا تقربوا الصلاۃ, نماز قریب نہ جاؤ. اب اس کو آپ کہیں سے سن لیں, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, اتنا ترجمہ پڑھ کے تو آپ تو کھڑے ہو جائیں جی کہ جناب یہ وہ نماز قرآن میں لکھا نماز نہیں پڑھنی. ہاں جی, جبکہ آپ اس کی گہرائی کو پڑھیں گے, آگے دیکھیں گے تو لکھا ہے وانتم سکارا, کہ نشے کی حالت میں نماز قریب نہ جاؤ. ٹھیک ہے جی. اس طرح کی اور ہزارہ مثالیں ہیں کہ اگر ان کو آپ فقط ایک اینگل سے دیکھیں یا اس کو آدھی بات کو سنیں تو آپ وہ گمراہ ہو جائیں گے, آپ لڑیں گے. اس وقت جو فرقے ہیں, لڑائیاں, اس کا مین سبب بھی یہی ہے کہ لوگ اس خود تو علم ہوتا نہیں ہے, تعلیم ہوتی نہیں ہے, کسی سے سنتے ہیں, اور وہ جو سنانے والا ہے وہ کامل ہوتا نہیں ہے. ہاں جی, وہ مثال کے طور پر پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہے اور شعبہ اس نے اپنا لیا دینیات کا, تو پھر وہ ایسے ہی تفرقہ ڈلے گا جیسے اس وقت سوشل میڈیا پہ ڈلا ہوا ہے. میرے خیال آپ میں سمجھ رہے ہوں گے. اس کا سبب یہ ہے کہ بھائی تمہارا پیشہ یہ نہیں ہے. مجھے دیکھیں نا, میری 31 سال عمر ہے, میں نے کم از کم 20 سال اسی درسیات میں گزارے ہیں. 10 سال مجھے پڑھاتے ہوئے ہو گئے, 10 سال میں نے حفظ کیا, پڑھا, عالم ہوا, کتنے استادوں کے پاس بیٹھا, گوڑے گسائے. تو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. میں پھر بھی نہیں دعویٰ کرتا کہ میں جو بیان کروں گا وہ برحق ہے, ہرگز نہیں ایسا. تو اتنی احتیاط ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے امام ہیں, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ دن میں اگر آپ سے کوئی 100 مسئلے پوچھتا نا, کتنے 100 مسئلے پوچھتا, تو آپ 10 کا جواب دے دیتے, 90 مسائل کے بارے میں کہتے کہ میاں میں کل بتاؤں گا. آپ اتنے بڑے امام فقہ کے, مفتی مدینہ کا لقب ہے آپ کو, اس کے باوجود مسائل بتانے میں احتیاط اتنی کہ
آتے ہیں مجھے مسائل، لیکن میں تحقیق کر کے اطمینان کر کے دیکھ کے پھر تسلی سے بتاؤں گا تاکہ غلطی نہ ہو جائے۔ یہ تو اتنا حساس معاملہ ہے، یہاں جو آیا منہ اٹھا کے سامنے 4 بندے بٹھا دیے، جو سوال کیا بک بک بعد میں رجوع کرتے پھرتے ہیں، تشریح دیتے پھرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں کہ یار دیکھو، ہماری قوم بھی اصل میں جاہل ہے نا، قوم بھی نہیں دیکھتی کہ یار ہم نے دین کہاں سیکھنا۔ یار دیکھو ہمارے استاد مثال دیتے تھے کہ اگر آپ نے جوتا سلائی کروانا ہو نا تو کبھی بھی آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ آپ کو پتا ہے کہ جوتا ڈاکٹر نہیں سیتا، موچی سیتا ہے۔ اور اگر آپ نے دوائی لینی ہو نا تو کبھی آپ موچی کے پاس نہیں جاتے، کہ جاتے ہیں موچی صاحب درد ذرا پھیرو سوا میں ایسا نہیں نہ ہوتا۔ تو بھائی جب ہر زندگی کے کام کا ایک شعبہ مختص ہے کہ یہ کام اس جگہ سے ہوگا، تو یار محبوب کا دین اتنا لاوارث ہے۔ مولا روم نے کہا تھا ہر لہی میں رازدار دین شدین، کہ ہر کمینہ بندہ اٹھ کے دین کا رازدار ہو گیا۔ ہاں جی، یہ اس زمانے کی بات کریں مولا روم جب یہ زمانہ ٹھیک تھا، اور آج کل کے زمانہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو ویلا نکما ہے وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اور کوئی کام نہ آتا ہو تو دینیات بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہر چیز کا ایک استاد ضروری ہے، ہر چیز کے اندر ایک وقت گزارنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے آپ خود بھی کوشش کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے میں ابھی کامل مکمل اکمل نہیں ہوں، تو آپ کاملین کے تحت رہیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن نے کہا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ آج کل یہ بھی ہمیں سوشل میڈیا پر بڑے بڑے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے مفتی، جو سوشل میڈیا مفتی بنے ہوتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ نہیں یہ مولویوں نے انجی گل پھیلائیے، تسی خود سیکھو، خود پڑھو، خود کرو، خود۔ یہ قرآن کہاں جائے گا؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ ذکر والوں سے پوچھو جو تم سے بڑے، فوق کل ذی علم علیم، یہ بھی قرآن ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے جناب، میں کتاب میں خود پڑھ کے تو خود سارا کوئی سیکھ لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ تو خیر میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ طویل لٹکانے کے بارے میں بڑا ہی کنفیوژن ہے، اور وہ لوگ اس کے بارے میں بڑا ہی شکوک و شبہات رکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ذرا، میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں اس کی، یہ ساری باتیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس کے اندر بھی نا ایسے کلمات جس کے اندر شرکیہ نہ ہوں، جیسے ابھی ہم نے اس کے بارے میں بات کی، دم درود کے بارے میں کہ شرکیہ الفاظ نہ ہوں، برے الفاظ نہ ہوں، عربی ہوں، تو وہی کلمات مبارک قرآن کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات سے، آپ کی دعاؤں سے، یا اللہ کے صفاتی ذاتی ناموں سے اگر آپ کوئی چیز لکھ کے کسی کے گلے میں ڈالتے ہیں، وہ چاہے چھپایا ہو یا جانور ہو، تو بالکل یہ جائز ہے اور اس کا بالکل فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کو اس پر دلیل دیتا ہوں کہ ابن قیم جو ہیں وہ زاد المعاد کے اندر نقل کرتے ہیں ابن حبان سے۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں ابن حبان کہ میں نے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے 12 اماموں سے امام ہیں محبوب کے حال میں سے، امام جعفر الصادق اتنی بڑی ذات ہیں، اتنی بڑی ذات ہیں کہ جن کے شاگردوں کے اندر 3 شاگرد ایک پوری کائنات ہیں۔ امام جعفر الصادق کون سی ذات ہیں؟ جن کے 3 شاگرد ایسے ہیں جو وہ اس شعبے کے اندر ایک پوری کائنات ہے، پوری دنیا ہے۔ پتہ ہے وہ کون سے ہیں؟ روحانیت اور ولایت کے اندر آپ کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بایزید، اور فقہ اور یہ جو ہمارے مسائل دینی ہیں، ان کے اندر آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، جن کی پوری فقہ کائنات میں رائج ہے، سب سے زیادہ اس کے لوگ مخلد ہیں اس فقہ کے، فقہ حنفی کے، ہم بھی حنفی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر دنیاوی اور سائنسی لحاظ سے ابو علی سینا جو ہے آپ کا شاگرد ہے۔ ہاں، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کے پڑھیے گا۔ تو یہ وہ یہ جن کے شاگرد ہیں کہ پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے اپنے شعبے کے اندر، تو وہ خود استاد کیسا ہوگا؟ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، کہ لوگوں اگر 2 سال میں امام جعفر صادق کے پاس نہ پڑھتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ آپ کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ۔ تو خیر وہ فرماتے ہیں کون؟ ابن حبان، کہ میں نے سألت جعفر بن محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہم عن تعلیق التعویذ، امام جعفر صادق سے میں نے گلے میں تعویذ لٹکانے کے بارے پوچھا، تو آپ نے فرمایا فقال ان کان من کتاب اللہ او کلام عن نبی اللہ فعلقہ، اس کو لٹکا لیا جائے گا اگر وہ تعویذ اس کے اندر لکھا ہوا کلام قرآن سے ہے یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات سے ہے، آپ کے بتائے ہوئے اذکر و اذکار دعاؤں سے ہے، تو بالکل وہ لٹکانا جائز ہے اور اس سے شفا بھی ملے گی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد
حضرت امام احمد بن حنبل یہ بھی فقہ کے چوٹی کے امام ہیں، ان کی بھی فقہ حنبلی ہے، اور یہ وہ امام ہیں کہ جن کے مقلد، جن کے پیچھے چلنے والے غوث اعظم جیلانی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، فقہ کے اعتبار سے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بالکل یہ تعویذ جائز ہے، ہاں جی، یکتب التعویذ، تعویذ لکھا جائے گا کس کے لیے؟ للذی یفزع وللحما، جو گھبراہٹ کے اندر شکار ہو، جو پریشانی کے اندر شکار ہو، اس کو بھی چاہیے کہ وہ طویل لکھ کے پہن لے اللہ کا پاک کلام، یا جس کو بخار ہو، بیماری ہو، وہ بھی طویل لکھ کے پہن سکتا ہے۔ یہ دو بہت بڑے اماموں کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں۔ تیسرے نمبر پر جی حدیث مبارکہ ابن تیمیہ، کون؟ ابن تیمیہ، یہ ایک خاص گروہ کا ایک بہت بڑا امام ہی مانے جاتے ہیں، یہ ابن تیمیہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے نقل ہے یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ کن سے؟ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ میرے آقا کے چچا کے بیٹے، کزن ہوئے نا، عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہیں، بہت بڑے شان والے صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یکتب کلمات من القرآن والذکر ویامر بان تسقى لمن به داء، آپ حکم دیتے تھے اور خود ایسا کرتے تھے کہ جو بیمار ہوتا آپ طویل لکھتے اور کہتے اس کو پانی میں ڈالو اور یہ پانی اس کو پلاؤ، طویل لکھتے اور کہتے اس کو گلے میں ڈال لو۔ بلکہ آتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے تھے نا، چھوٹے بچے جو خود دعائیں یاد نہیں کر سکتے تھے، مثلا ایک دعا میرے آقا نے تعلیم دی ہے نظر کے لیے، بچے کو نظر سے بچانا ہو تو اس کے دعا یاد کروا دو، اس پر دم کر دو، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ من کل عین لامہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو چھوٹی اولاد تھی جو یہ کلمات پڑھ نہیں سکتے تھے، یہ کلمات، یہ دعا جو میں نے بتائی لکھ کے تو اپنے اولاد، چھوٹی اولاد کے گلے میں ڈال دیتے تھے تعویذ۔ اب دیکھیں اس دین کو صحابہ نے صحیح سمجھا ہے، میں نے آپ نے سمجھا، صحابہ کا یہ عمل ہے۔ بس اس میں وہ مین بنیادی چیز جو ہے وہ آپ نے سمجھ لینی ہے کہ وہ شرکیہ کلمات نہیں ہونے چاہیے، دم کے اندر بھی، تعویذ کے اندر بھی۔ باقی کلام اللہ کی تاثیر ہے، ذکر کی تاثیر ہے، اور اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر میرا خیال ہے وہ حدیث کی وضاحت بھی آ گئی جو آپ نے پوچھا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا۔ تو وہ تعویذ ہے جو زمانہ جاہلیت کے اندر شرکیہ عبارتیں لکھ کے پہنتے تھے، ٹھیک ہے جی، وہ ایک قلادہ ہوتے تھے اور وہ یعنی کہ ہار ہوتے تھے، خاص قسم کا موتی ہوتا تھا۔ اچھا یہ جہالت اس زمانے کی آج بھی ہے، کئی لوگ آپ دیکھیں گے یا دھاگا باندھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا گلے کے اندر کو خاص موتی لٹکا لیتے ہیں، کڑے پہن لیتے ہیں، یہ سارے ممنوع کام ہے، حرام ہے۔ یہ کڑا تو لوہا ہے، لوہے کا تو جہنمی اس کو زیور کہا گیا ہے، لوہا تو ہرگز نہیں پہننا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ دھاگے باندھنا اور یہ مڑکے لٹکانا، مڑکا، یہ ہے وہ جس کے بارے کہا گیا جس نے یہ کام کیا تو یہ شرک کے زمانے میں ہوتے تھے نا، مشرک لوگوں کا طریقہ تھا۔ اچھا وہ شرک کیسے بھلا؟ اچھا آپ دیکھیں نا، اس میں بھی بڑی تھوڑی سی وضاحت کی بات ہے۔ اب یہاں تو لکھا ہوا ہے کہ جس نے تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا، تو کیا خالی تعویذ لٹکانے سے بندہ مشرک ہو جائے گا؟ اس میں یہ کڑا بھی آ گیا، اس میں یہ دھاگا بھی آ گیا؟ نہیں، وہ جو مشرک کرتے تھے نا ان کی نیت خاص تھی، وہ نیت یہ تھی کہ وہ جو تعویذ پہنتے تھے، مڑکا موتی پہنتے تھے، ان کی نیت یہ تھی کہ یہ جو مڑکا ہے نا یہ شفا دیتا ہے، یہ عقیدہ شرک ہے۔ تو لہٰذا آج کے دور میں اگر مسلمان کو ہار پہنتا ہے، ہاں جی، کسی کہتا ہے جی مجھے فلاں بابے نے دیا یا فلاں برکت والا ہے، اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہ شفا دیتا ہے، پہن لیا، حالانکہ پہننا ہی نہیں چاہیے۔ تعویذ پہننے کی اجازت ہے صرف اس پہ قرآن کے کلمات لکھے ہوں اور پاکیزہ عبارتیں لکھی ہوں ثواب والی، مڑکے نہ پہنے، لیکن اگر وہ پہن بھی لیتا ہے کڑا یا دھاگا یا تعویذ اور نیت اس کی یہ نہیں ہے کہ فی ذات یہ مجھے نفع دے رہا ہے، تو پھر بھی مشرک نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا کتنی گہرائی حدیث کو سمجھنے میں، آپ تو کہیں گے یہ مڑکا پہنا مشرک ہو گیا، حالانکہ اس کی کوئی شرک والی نیت ہی نہیں ہے۔ تو خالی پہننے سے بندہ مشرک نہیں۔ عورتیں ہار پہنتی ہیں، موتی پہنتی ہیں نا، موتیوں کے ہار، تو مشرک ہو گئی؟ ہرگز نہیں، نیت کا اعتبار ہے اسلام کے اندر، یاد رکھیے گا۔ میں مثال دیتا ہوں تو بزرگ مثال دیتے ہیں اکثر کہ یار ہمارا کلہم دین، ہمارا سارے کا سارا دین نیت پر قائم ہے، وگرنہ تو جیسے بت کے آگے جھکنا شرک ہے تو کعبے کے آگے جھکنا بھی شرک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ بت بھی بنا پتھر کا، کعبہ بھی بنا پتھر کا، تو وہاں شرک ہے، وہاں عبادت کیوں ہے؟ نیت یہ ہے کہ وہ بت کو خدا سمجھ کی پوجا کر رہے ہیں، ہم کعبے کو خدا سمجھ کی پوجا نہیں کرتے۔ رسول اللہ کا حکم ہے، بس نسبتیں و رحمتیں اترتی ہیں، وہ خدا نہیں ہے،
اس کو سجدہ نہیں ہو رہا، خدا کی ذات کو سجدہ ہو رہا ہے، بس رخ دیا ہمیں کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف منہ موڑو اپنا. تو یہ قرآن کے حکم کی وجہ، حکم کو ماننا اصل عبادت ہے. کیا کہا میں نے؟ نیت تمہاری کیا ہے وہ اصل عبادت ہے. تو یہی پھر ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ جب نیت ہماری یہ ہے کہ یار شفا دراصل درود سے یا تعویذ سے خدا دے گا، تعویذ نہیں دے گا، تو پھر کاہے کا شرک؟ جھگڑا سارا ختم نہیں ہو جاتا؟ تمہارا خیال ہے وضاحت ہو چکی ہوگی اس سوال کی آپ کی. تو جی ناظرین، امید ہے آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے مزید کوئی کوشچن تو نہیں ہوں گے. میرا حال جتنی مفتی صاحب نے ڈیٹیل میں جا کے اس چیز کو ڈسکس کیا، پھر بھی اگر آپ لوگوں کے ذہن میں مائنڈ میں کوئی بھی کوشچنز ہو، مطلب اب جو لوگ کڑے وغیرہ پہنتے ہیں یا جو کوئی دھاگا وغیرہ باندھتے ہیں، مطلب یہ جی پیر فقیر بھی دیتے ہیں دھاگے وغیرہ، تو ان چیزوں کے حوالے سے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم لوگوں نے اس چیز کو کوشش کیا ہے کہ ایکسپلین کر سکیں. باقی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں حق اور سچ مطلب لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، آخر کے اندر میں ایک بات ایڈ کر دوں، وہ یہ کہ یہ تو ہم نے شرعی حیثیت بیان کر دی. روحانی علاج کے اندر زیادہ دم درود تعویذ ہوتے ہیں نا، تو آج پہلے سیشن کے اندر ان خیالات کا رد کر دیا، جو اس جہالت کا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لے جی یہ 2 نمبر لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں، کہاں اسلام میں تعویذ، یہ اپنی دکان چمکانے کے لیے آ جاتے ہیں. اب ہم نے آن لائن کیا دکان چمکانی؟ دیکھو نا، ہم کوئی آستانہ کھول کے بیٹھ جائے اور پیسے بٹورے، تو ہم تو ایسا نہیں کرنے والے. ہم تو آپ کا سوال کا جواب یہاں دیں گے، ہم خود آپ کو بتائیں گے آپ یہ کریں، ہم خود آپ کو تعویذ لکھنا سکھائیں گے. ٹھیک ہے جی، ہم خود آپ اپنے لیے سب کچھ کریں گے، ہم صرف آپ کو تعلیم دیں گے. تو اب یہ تو ہے کہ بنیادی سوالات ان کا جوابات آ گئے. اب آگے ہمارے سلسلے میں کیا چلے گا؟ وہ یہ چلے گا کہ آپ اپنے مسائل بتائیں گے، اپنی پریشانیاں بتائیں گے. ہم علم العادات کے لحاظ سے بھی ہم تھوڑا سا پڑھے ہوئے ہیں. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، یہ دیکھیں. اس کے اندر ہم علم العادات کے ذریعے لوگوں کے نا حالات کی وہ بھی خبر گیری کر سکتے ہیں کہ یار آپ کو کوئی جادو کیا ہوا ہے، کسی نے ٹونا کیا ہوا ہے، کیا رکاوٹ آ رہی ہے. یہ کوئی علم غیب نہیں ہے، مطلب آپ کہیں جی یہ بابوں کے پاس علم غیب کا، یہ علم العادات ایک علم ہے کہ ناموں کے ہند سے نکال کے خاص ایک طریقہ ہوتا ہے، دنوں کے ہند سے نکال کے آپ تھوڑا بہت نا، اچھا وہ بھی 100% نہیں ہوتا، بتا دوں میں آپ کو، وہ بھی تھوڑا بہت معلوم کر سکتے ہیں کہ اس پر کوئی جادو ٹونا تو نہیں ہے یا کوئی مسائل تو نہیں ہے. تو اس طرح کے آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارا یہ سیشن ہوگا روحانی علاج کا، کہ آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی رشتوں میں رکاوٹیں اکثر بہت زیادہ آج کل آ رہی ہیں، کاروبار نہیں چلتے، بندشیں ہیں، تو ہم آپ کو اس کا حساب لگا کے بھی بتائیں گے کہ اور اس کا علاج بھی بتائیں گے. ہاں جی، اور آپ خود علاج کریں گے انشاءاللہ. ہم آپ کو بتائیں گے، قرآن و حدیث سے بتائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ شفا دے گا، دیتا ہے جو ہمارے پاس دنیا آتی ہے. تو یہ سلسلہ جاری ہے. آپ کو کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے تو میرا خیال ہے نمبر آپ دے دیں گے، وہ پرائیویٹلی تو بھی بتا سکتے ہیں. کوئی مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں نا کہ وہ نہیں بتا سکتا، تو زیادہ تر کمنٹ سیشن کے اندر جس کے جو سوالات ہوں گے اس کے انشاءاللہ جواب دیں گے، مسائل کا حل کریں گے، اور اللہ شفا دے گا، اللہ کی طرف سے رحمت اترے گی انشاءاللہ. تو آج تک آج ہمارا جو یہ لاسٹ جو فرسٹ سیشن تھا روحانی جو علاج کے حوالے سے، اس میں ہمارے جو کچھ کوشچنس تھے وہ میں نے مفتی صاحب کے آگے رکھے، اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے مطلب قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو ایکسپلین کیا. تو جو بھی فردر آپ لوگوں کے کوشچنز ہوں، آپ لوگ ان کو کمنٹ کر سکتے ہیں. مفتی صاحب کا نمبر میں اسکرین پہ لگا دوں گا. ایک واٹس ایپ ہم لوگوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے جو کہ ہم لوگ جس میں آپ لوگوں کے مسائل کو مطلب ڈسکس کرنے کے لیے، اگر آپ لوگ کوئی پرسنلی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو مفتی صاحب سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور باقی آج کے جو سیشن ہے اس کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہماری آپ سے ملاقات ہوگی. جزاک اللہ.